اراکین اسلام۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا، بزرگی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس کی دی ہوئی نعمتوں کے سائے تلے ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حاضرین، جس رب ذوالجلال نے ہم لوگوں کو وجود بخشا، ہم لوگوں کی تخلیق فرمائی، اس کائنات کے اندر زندگی دی، اسی رب ذوالجلال نے ہماری دنیا کی ضروریات، مطلب خیر، بھلائی اور شر اور نقصانات دونوں سے رب ذوالجلال نے ہمیں آگاہ کر دیا، اور ہر ایک کو بالکل واضح طور پر اپنے قرآن مجید کے اندر اور اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بالکل واضح طور پر اور نمایاں کر کے دکھا دیا۔ اور اس کے بعد یہ کہا کہ اب جو میرے قرآن کی اور میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اپنی زندگی گزارے گا، اسی کے حق میں کامیابی ہوگی۔ خطبہ حاجہ کے شروع میں ایک آیت میں نے پڑھی، خطبہ حاجہ کے اندر کی آیت۔ اس آیت کا ترجمہ یہ تھا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی، اس کے پیغمبر کی اطاعت کرے گا، اپنی زندگی اپنی منمانہ طریقے سے نہیں بلکہ اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تابع داری کرتے ہوئے گزارے گا، اسی کے حق میں مکمل کامیابی ہے، اور وہی سب سے بڑا کامیاب انسان ہے۔ پھر اس کی تشریح کرتے ہوئے خطبہ حاجہ کے بعد کی جو آیتوں کے بعد جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو جملہ تھا وہ یہ تھا، اسی کی تشریح کرتے ہوئے کہ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، کہ دنیا کے اندر سب سے بہترین کلام، سب سے بہترین بات وہ اللہ کی بات ہے، کلام اللہ ہے۔ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِي محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین رہنمائی حتیٰ کہ ابو بکر کی بھی نہیں ہے۔ کس کی ہے رہنمائی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی، یعنی جو رہنمائی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہے وہی سب سے بہترین رہنمائی۔ اب بعد میں آ کر کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ کر ان کے دین کے اندر، ان کی رہنمائی کی ہوئی چیزوں کے اندر اپنی جانب سے کسی چیز کو بڑھاوا دے دیتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر خطبہ جمعہ میں یہ جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ شر الامور محدثاتها، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی ہوئی چیزوں سے آگے بڑھ کر اس میں نئی نئی چیزوں کو داخل کرنا، یہ معاملات کے اندر سب سے بری چیز ہے۔ وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ، اور ہر کوئی یہ کان کھول کر سن لے کہ تمہارے اور میرے کہہ دینے سے کہ ارے یہ بھی اچھی چیز ہے، یہ بھی تو نیکی ہے، یہ بھی تو اسلام ہے، وہ اسلام کا حصہ نہیں بن جائے گا۔ بلکہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں وہ چیز نہیں ہے اسلام، بعد میں اس کو اسلام کے اندر داخل کر دیا گیا ہے، تو وہ بدعت ہوگی۔ اس کا نام کیا رکھا جائے گا اسلام کے اندر؟ بدعت رکھا جائے گا۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی کہلائے گی اللہ کے نزدیک۔ بدعت چاہے وہ حسنہ ہو یا سیئہ، چاہے اچھی انسان کو لگے چاہے بری۔ کوئی بری چیز کو، شراب کو اچھا اور برا کہتا ہے؟ ہاں، لیکن اسلام کے دائرے میں اور اسلام کے نام پر کوئی چیز کرتا ہے تو اس کو اچھا اور برا کہا جاتا ہے۔ مثال دوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے تقریباً 294 سال تک محرم الحرام کا مہینہ جو آج ہم پر آ رہا ہے اس طریقے سے نہیں آتا تھا۔ یہ ڈھول تاشے، یہ جھنڈے، یہ عرس، یہ قبرستان جانا، یہ کربلا جو ہے ہر جگہ ایک کربلا کا میدان بنا لینا،
اور اس کو پھر اسلام کا نام دے دینا اور یہ کہنا یہی اصل چیز ہے، تو جو 300 سال گزرا ہے نبی علیہ السلام 300 سال جو گزرا ہے نبی علیہ السلام کی زندگی کے بعد، وہ اس وقت تو یہ چیز نہیں تھی. تو اب اس کو آ کر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اچھی چیز ہے اسلام کے نام پر، لیکن وہ ہمارے اور آپ کے کہہ دینے سے اچھی چیز نہیں ہو جائے. اس پر گمراہی کا جو ہے، اس پر گمراہی کی مہر لگ چکی ہے نبی علیہ السلام کی زندگی میں. وکل جو ہے بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے. ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے کے جانے والی. کوئی گمراہی ایسی نہیں ہے کہ جو انسان کو جنت میں لے کے جائے گی. یہ رہنمائی تھی نبی علیہ السلام کی. اب اس کے تناظر میں ایک آیت کریمہ، میں اس کا ترجمہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کیا ایمان لانے والے لوگوں اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، پیغمبر کی اطاعت کرو. اگر ایسا نہیں کرو گے تو جو کچھ تمہاری نیکیاں ہوں گی وہ سب کے سب برباد ہو جائیں گے. ولا تبطلوا اعمالکم، تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے. صرف شرک سے عمل برباد نہیں ہوتا ہے، صرف کفر سے عمل برباد نہیں ہوتا ہے. اگر اپنی زندگی کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری نہیں لائیں گے تو ہماری نیکیاں اکارت اور برباد ہو جائیں گی. نبی علیہ السلام کی اطاعت نہ کرنے کی مسلمانوں کے اندر بہت سی مثالیں ہیں، بلکہ قدم قدم پر ہر لمحے ان کی زندگی میں نبی علیہ السلام کی نافرمانیاں موجود ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی موجود ہیں. آج یہ محرم الحرام کا مہینہ گزر رہا ہے، اس کے مناسبت سے بہت ساری باتیں میں نے بتائیں. اسلام کے اندر اس کی کیا اہمیت تھی، نبی علیہ السلام نے ایک حدیث کے ذریعے واضح کیا. یہ کہا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. محرم الحرام کی اہمیت نبی علیہ السلام کی زندگی میں اور اللہ کے قانون اور اللہ کی شریعت میں یہ ہے کہ رمضان المبارک کے بعد اگر کسی مہینے کا جو ہے سب سے افضل روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو لگتا ہے اور سب سے بہترین روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کوئی ہے تو وہ شہر اللہ المحرم کا ہے، اللہ کے مہینے محرم کے مہینے کا روزہ ہے. اب وہ محرم کے مہینے کا کیا مکمل روزہ ہے؟ نہیں، اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے رکھ سکتا ہے. کوئی رکھنا چاہتا ہے نفلی عبادت کے طور پر روزہ تو رکھ سکتا ہے، لیکن شہر اللہ المحرم اللہ کا مہینہ محرم کا ہے، اس میں کون سا روزہ ہے؟ تو نبی علیہ السلام جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینے کی طرف جاتے ہیں اور وہاں پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ جب محرم کا مہینہ آتا ہے دیکھتے ہیں کہ یہود جو قوم تھی وہ لوگ محرم کے مہینے میں 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے تھے. کب روزہ رکھتے تھے؟ 10ویں کو روزہ رکھتے تھے. آج ہمارے اور آپ کے لفظوں میں 10ویں کا روزہ رکھتے تھے. حالانکہ 10ویں کا لفظ استعمال کرنا، 10ویں کا لفظ استعمال کرنا بھی شریعت کی نگاہ سے غلط ہے. جس دن کا تعلق اور جس نام کا تعلق غلط عبادت سے جوڑ دیا جائے، غلط چیزوں سے جوڑ دیا جائے، اس کو اپنے درمیان رائج نہیں کرنا چاہیے. 10 محرم کا اگر نام لینا ہے تو یا ہم 10 محرم کہیں یا عاشورہ کہیں، لیکن 10ویں کا لفظ استعمال نہیں کرنا ہے. آگے چل کر میں بتاؤں گا کیوں. کیونکہ یہ اس کا تعلق بدعت سے جوڑ دیا گیا ہے. 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے کون؟ یہود. جب نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ وہاں پہنچے مدینہ کے اندر تو دیکھتے ہیں کہ ارے یہ محرم کے مہینے کی اہمیت تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک تھی، اور ہم جب مکہ میں تھے قریش کے لوگ بھی اس 10ویں تاریخ کی بڑی اہمیت رکھتے تھے اپنے قوم میں، اور یہ یہود بھی رکھتے ہیں. کیا بات ہے؟ پوچھتے ہیں یہودیوں سے کہ آپ لوگ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو یہودیوں نے جواب دیا کہ 10 محرم کا دن وہ دن ہے ہماری زندگی میں کہ نجّ اللہ فیہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن 10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے پنجے سے آزاد کیا تھا، اور اسی دن
فرعون کو اور فرعون کے حواری مواری کو اس دریا کے اندر ڈبو دیا تھا۔ اس نجات کی خوشی میں کہ ہمارا تعلق ہمارے نبی موسیٰ ہیں اور ہمارا جو اصل آباء و اجداد جو ہمارے ہیں وہ بنی اسرائیل ہیں، اس دن فرعون جیسے ظالم سے اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی، تو ہم شکرانے کے طور پر 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ یہ وجہ ہے یہودیوں کے روزہ رکھنے کی 10 محرم۔ اب نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ نبی علیہ السلام نے کہا نحن احق و اولا بموسیٰ منکم، ہم تو زیادہ حقدار ہیں موسیٰ کے لیے، اور موسیٰ کی وجہ سے زیادہ حقدار ہیں کیونکہ وہ ہمارے بھائی ہیں۔ موسیٰ وہ میری طرف پیغمبر ہیں، وہ اور سارے انبیاء بھائی ہوتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 محرم کو ان کو نجات دی تو ہم زیادہ حق یہ رکھتے ہیں کہ شکرانے کے طور پر 10 محرم کا روزہ ہم رکھیں اور ہمارے اوپر ایمان لانے والے لوگ رکھیں، تم لوگوں سے زیادہ۔ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا اور خود بھی روزہ رکھا 10 محرم کا، اور ساتھ میں یہ بات بھی کہی، کیا کہی کہ لئن عشت الی قابل لأصومن التاسع، اگر آئندہ سال میری حیات رہی، لئن عشت، جو لوگ نبی علیہ السلام کی زندگی کے یعنی وفات کے قائل نہیں ہیں، وہ بخاری کی اس روایت سے اندازہ لگا لیں کہ جو بات نبی علیہ السلام کے حق میں ممکن نہیں تھی، تو وہ جملہ نبی علیہ السلام نے اپنے حق میں کیوں استعمال کیا، اور یہ بات کیوں کہی کہ لئن عشت الی قابل، اگر میں آئندہ سال باحیات رہا، زندہ رہا، تو میں 9ویں محرم کو بھی روزہ رکھوں گا، 9ویں محرم کو بھی 10 محرم کے ساتھ ساتھ روزہ رکھوں گا۔ اور ایک حدیث میں یہ بات بھی بیان فرمائی کہ کیوں ایک دن کا اضافہ، کیوں جس دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی تھی اسی دن کا روزہ رکھ لیتے جیسے یہودی رکھتے تھے، 9 محرم کو اضافہ کیوں کیا، یا 11 محرم کا اضافہ کیوں کیا نبی علیہ السلام نے اسلام والوں کے لیے، جب یہ شکرانے کے طور پر تھا؟ تو نبی علیہ السلام نے دوسری حدیث میں وعدہ کر دیا کہ صوموا یوما قبلہ او یوما بعدہ، 10 محرم کو بھی روزہ رکھو اور 10 محرم سے پہلے ایک دن کا یا ایک دن بعد کا، اگر 9 کو روزہ نہیں رکھ سکے تو 10 اور 11 رکھو، اور اگر 11 نہیں رکھنا چاہتے تو 9 اور 10 رکھو، اصل 10 ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے ضروری یہ ہے کہ ایک دن پہلے کا بھی رکھیں یا ایک دن بعد کا رکھیں۔ وجہ کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صوم التاسع والعاشر خالف الیہود، 9 اور 10 کا روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو، یہودیوں کی مخالفت کرو۔ پتہ یہ چلا کہ جس طریقے سے معاملات میں ہمیں یہود و نصارہ کی مخالفت کرنی ہے، ان کے خلاف کام کرنا ہے، اسلام کی بنیاد اسی پر قائم ہے، اسلام کی بنیاد اسی پر قائم ہے کہ جو کام یہودی اور عیسائی کر رہے ہیں دین سمجھ کر یا بے دینی کے لحاظ سے، ان تمام چیزوں کی مخالفت ایک مسلم کو کرنا ہے، ایک مسلم کو کرنا ہے۔ مثال کے طور پر نبی علیہ السلام کی ایک حدیث بیان کرتا ہوں۔ روزہ تو واضح ہو گیا کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے، اور یہ سب سے بہترین افضل روزہ ہے۔ اس کی فضیلت میں 9 اور 10 محرم کو یا 10 11 محرم کو روزہ رکھنے کی فضیلت نبی علیہ السلام نے یہ بتائی ہے کہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، کہ جو اس ایک دن کا روزہ رکھتا ہے 10 محرم کو اور ساتھ میں ایک دن کا اور کا ملاتا ہے، تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں اجر کے لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ 1 سال پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ اس خوشخبری کے نصیب ہمارے مقدر سے مل جائے، یہ خوشخبری اور یہ بشارت ہماری زندگی کا حصہ بن جائے کہ کتنے گناہ ہم نے کیے صبح و شام اس ایک دن کے روزہ رکھ لینے کی وجہ سے وہ ہمارے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ مسلمانوں کا المیہ ہے کہ وہ تمام چیزوں کو اسلام کا نام دے سکتے ہیں اور اسلام کے نام پر چیزیں کر سکتے ہیں، لیکن جو اصل اسلام ہے، جو اصل اسلام کی روح ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدق گوئی، پاک دامنی، عفت، شرافت، صبر، ان تمام چیزوں کو طاق پر رکھ کر
ان چیزوں کو اسلام کے نام پر کر رہے ہیں جس کا تعلق دور دور سے اسلام سے نہیں ہے، نبی علیہ السلام سے نہیں ہے، نبی علیہ السلام سے نہیں ہے۔ ایسی چیزیں نہیں کرنا۔ مثال دی نبی علیہ السلام نے مخالفت مسلمانوں کی بنیادوں میں۔ کس چیز کی مخالفت کرنا ہے؟ یہود اور نصارہ کی۔ حدیث سے مثال دیتا ہوں، پھر ہمارے اور آپ کے معاملات سے مثال دیتا ہوں۔ حدیث میں یہ ہے کہ جگہ جگہ نبی علیہ السلام نے باتیں بیان فرمائی۔ ایک جگہ یہ کہا کہ خالف الیہود فإنہم لا یصلون فی نعالہم ولا خفافہم، کہ سنو یہودی جو ہیں وہ اپنے جوتے اور موزے میں نماز نہیں پڑھتے ہیں، جوتے اور موزے میں نماز نہیں پڑھتے ہیں، تم پڑھو۔ غیر الشیب وخالف الیہود، خضاب لگاؤ داڑھی میں اس کو سفید نہ چھوڑ دو، خضاب لگاؤ۔ واجتنبوا السواد، اور کالے پن سے بچو، دھوکہ دینے سے قوم والوں کو۔ بوڑھے ہو گئے ہو، 60 سال کے ہو، پھر بھی کالا پوتو، اس سے بچو، دھوکہ نہ دو۔ ہاں لیکن سفید بھی نہ چھوڑو، کیونکہ یہود ویسے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہود اور نصارہ کی، عیسائیوں کی مخالفت کرو۔ احفوا الشوارب واوفوا اللحى، مونچھوں کو کترو، مونچھ کو کترو اور داڑھی کو بڑھاؤ، کیونکہ وہ لوگ ایسا نہیں کرتے۔ یہ ان کی مخالفت۔ اور ایک حدیث اور بتاتا ہوں، آپ کو بڑا تعجب ہوگا۔ نبی علیہ السلام سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ ہم گھر کے اندر رہتے ہیں، بیوی سے ہمارا ایک تعلق ہوتا ہے، بیویوں سے ایک خاص حالت ہوتی ہے۔ جو معاشرہ تھا اس خاص حالت میں یہ تھا کہ یہودیوں کے اندر، کفار و مشرکی کے اندر معاملہ یہ تھا کہ جب اس خاص حالت میں عورتیں ہوتی تھیں تو ان کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے، ان کے ہاتھ کا بنا، اس وقت ان کو روک دیا جاتا کھانا وغیرہ بنانے سے، دسترخوان پہ بیٹھنے سے، بستر الگ کر دیا جاتا تھا، کمرہ الگ کر دیا جاتا تھا، گویا کہ وہ اچھوت مان دی جاتی تھی، ہر اعتبار سے اس کو اچھوت قرار دے دیا جاتا تھا یہودیوں کے قوم کے اندر۔ جب یہ مسئلہ نبی علیہ السلام کے سامنے آیا اور نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ہم بحیثیت مسلم کیا کریں، کیا وہی عمل ہمارے لیے لائق ہوگا، قابل تحسین ہوگا جو یہودیوں کا ہے، کہ ہم اس حالت میں، ناپاکی کی حالت میں عورتوں کو کنارہ کش کر دیں یا خود کنارہ کش ہو جائیں؟ تو جانتے ہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا؟ یہ ہمارے احکامات ہیں، ہمارے اسلام نے تو ہمیں یہاں تک ادھورا نہیں چھوڑا ہے، اکیلا نہیں چھوڑا یہاں بھی، تو پھر محرم الحرام کے اس رسومات میں کیسے رب ذوالجلال اکیلا چھوڑ دے گا؟ ربیع الاول کے مہینوں میں کیسے رب ذوالجلال اکیلا چھوڑ دے گا؟ ماہ رجب کے کنڈوں کے اندر کیسے رب ذوالجلال اکیلا چھوڑ دے گا؟ شعبان کی 15ویں رات کو اکیلا کیسے چھوڑ دے گا؟ پٹاخوں میں، رات کو جاگنے میں، دن کو روزہ رکھنے میں کیسے رب ذوالجلال اکیلا چھوڑ دے گا؟ نبی علیہ السلام جانتے کیا کہا؟ اصنعوا کل شیء الا النکاح، اپنے بیوی کے ساتھ سب کچھ کرو، شرم و حیا کی بات نہیں۔ شرم و حیا کرنا ہو تو تنہائی میں شرم و حیا کرو، جب موبائل کی اسکرین تمہارے سامنے ہوتی ہے۔ شرم و حیا اور شرم کی وجہ سے اگر نگاہیں جھک رہی ہوگی، اگر آپ کی یہاں مسجد کے اندر بیٹھ کر اللہ کا حکم سنتے ہوئے، تو موبائل کی اسکرین کے سامنے شرم و حیا کرنا، اسلام کے احکام سنتے وقت شرم و حیا نہیں۔ اصنعوا کل شیء الا النکاح، ہر چیز کرو سوائے ہم بستری کے، سوائے ہم بستری کے سب کچھ کرنا ہے تمہیں، جائز ہے، آزاد ہو تم۔ یہ جملہ جب یہودیوں نے سنا تو جانتے ہو کیا کہا یہودیوں نے؟ کہا یہ کہ ما اراد هذا الرجل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نبی مانتے نہیں تھے، اگر مانتے تو سارا جھگڑا ہی ختم تھا۔ ما اراد هذا الرجل، کہا کہ یہ آدمی کیسا آدمی ہے، نعوذ باللہ ان کے جملوں میں، یہ آدمی کیسا آدمی ہے کہ ہماری کوئی چیز نہیں چھوڑتا، الا خالفنا فیہ، ہر چیز میں مخالفت کرتا ہے، ہر چیز میں مخالفت کرتا ہے۔ ہم نے قبروں کو سجدہ گاہ بنایا تو اس نے کہا کہ قاتل اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد، کہ اللہ یہود و نصارہ کو ہلاک و برباد کرے، اس نے اپنے نبیوں کی، اپنے بزرگوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا، اللہ تباہ و برباد کرے۔ کوئی چیز نہیں چھوڑی، ہر چیز میں مخالفت کیا، یہاں تک کہ ہماری عورتوں کے معاملے میں یہ مخالفت کر رہا ہے۔
ہمارا دین اس چیز پر، اس مخالفت پر قائم ہے، اس مخالفت پر قائم. آج محرم الحرام میں کون سی مخالفت ہے بھائی؟ جو گانا، جو بانسریاں، جو میوزک، جو موسیقی، جو ڈھول، جو تاشے، آج سے 50 سال قبل، آج سے 60 سال قبل مسلمانوں کے نزدیک حرام سمجھا جاتا تھا، اور قرآن کی ہر آیت اس بات پر بالکل مہر لگا رہی ہے کہ گانا، میوزک، موسیقی، ڈھول، تاشے، باجے اور اس طریقے سے کھیل کھیلنا، اس طریقے سے لوگوں کو تکلیفیں پہنچانا، اس طریقے سے اسلام کو بگاڑنا، یہ سب گمراہی اور بدعت ہے، جہنم میں لے کے جانے والی، جہنم کا ایندھن بنا دے گی. تو اس چیز کو ہم نے آج اسلام کا نام کیسے دے دیا؟ ڈھول بجایا اسلام کا نام لے کر، لوگوں کو راستے میں تکلیف دی اسلام کا نام دے کر. یہ مسجد ہے ہماری مسجد، سب کی مسجد، مسلمانوں کی مساجد اللہ کے گھر ہیں. یہاں سے اگر سامنے سے کوئی غیر مسلم اپنی کانوڑ یاترا لے کر اور اپنی اور چیزیں لے کر، اپنی مذہبی چیزوں کو لے کر ڈھول تاشے کے ساتھ گزرتا ہے تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اذان ہوتی ہے مغرب کی، عصر کی، اور اس وقت کوئی گانا بجاتے ہوئے ڈی جے والا گزر جائے تو ایک گیا سے گیا مسلمان جو عید کی بھی نماز نہیں پڑھتا ہوگا، اپنے آپ کو مسلم کہتا ہے، اس کا بھی خون جو ہے کھول جاتا ہوگا نا. کھولتا ہے کہ نہیں کھولتا ہے؟ ارے بھائی تھوڑا منڈی بھی ہلا دو. کھولتا ہے نا، کھولتا ہے. اسی کا رونا تو روتے ہو سب لوگ. لیکن اذان ہوتی ہے، ابھی کل ہی کی بات ہے، کل یا پرسوں کی اذان ہو رہی ہے، کسی چیز کا لحاظ نہیں ہے. صرف اسی مسجد میں نہیں ہے، پورے دنیا کا یہ حال ہے. جہاں بدعتیں آتی ہیں، جہاں گمراہیاں آتی ہیں، وہاں پر کون سی چیز ختم ہوتی جانتے ہیں؟ اسلام ختم ہوتا ہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہوتی. موت آئے کسی کو، آپ کے باپ کو مار دیا جائے، چلو مار دیتا ہے کوئی قتلی اگر خون کر دیتا ہے، کیا حکم ہے آپ کو اسلام کی جانب سے؟ کیا آپ بھی بدلہ لو؟ آپ کو اسلام نے آزادی دی ہے کہ تمہارے باپ کو اس نے مار دیا، تم بھی لے لو بدلہ؟ ایسے آزاد چھوڑا ہے؟ نہیں. اگر حکومت آپ کا ساتھ دیتی تو آپ حکومت کا ساتھ لو، خود آپ انتقام نہیں لے سکتے، خود آپ بدلہ نہیں لے سکتے. آپ کا اگر حکومت ساتھ نہیں دے رہی ہے، فیصلے نہیں سنا رہی ہے، تو آپ کے لیے سوائے صبر کے اور کوئی چارہ نہیں اسلام کی طرف سے. اگر آپ پھر بھی اس پر جرأت کرتے ہو، اسلام کو طاق پر رکھ دیتے ہو اور اپنے باپ کے جذبات میں آ کر بہہ جاتے ہو اور اپنا انتقام لینا چاہتے ہو، تو آپ بھی قاتل ہو. کون ہو آپ بھی قاتل ہو اسلام اور شریعت کی نگاہ میں. آپ کو یہ نہیں کہا جائے کہ آپ نے بدلہ لیا ہے. باپ مر جاتا ہے تو صرف 3 دن کی اجازت ہے، چاہے وہ قتل کیا جائے، چاہے خود اپنی موت مر جائے. تو جب باپ اور بیٹے اور ماں کی موت پر صرف 3 دن سوگ منانے کی اجازت ہے، تو یہ کون سا ڈھونگ اسلام کے نام پر ہو رہا ہے جو 1200 سال سے چلا آ رہا ہے؟ کون سا ڈھونگ ہے یہ؟ کون سا یہ تماشا اسلام کے نام پر کیا جا رہا ہے؟ اور پھر ہمارے لوگ بھی اسی میں جا کر تماشا دیکھتے ہیں. ارے آگ پر چلیں گے اور جو ہے اپنے سینے کا خون بہائیں گے، کیسے بلیڈ چلاتے ہیں، کیسے چاقو چلاتے ہیں. بھائی تم بھی کر سکتے ہو، جب تمہارے اوپر پاگل پن سوار ہو نا، تم بھی کر سکتے ہو، تم بھی کر سکتے ہو، دنیا کر سکتی ہے. یہ کوئی تعجب کی چیز نہیں ہے. تم پہاڑ سے کودنے پر آ جاؤ، خودکشیاں نہیں ہوتی ہیں. لوگ خود سے نہ کرتے ہیں خودکشی، اپنے آپ کو مار دیتے ہیں. ویسے کا تماشا ہو رہا ہے یہ سب. لیکن اس میں تم بہہ جاؤ اور ایک جو ہے استعمال ہوتا ہے شعر، ایک شعر استعمال ہوتا ہے. پچھلی بار بھی میں نے بتایا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تبھی اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا اسلام اتار دیا تھا. جنگ بدر میں جو پہلی جنگ ہے، اس میں جو ہے 14 صحابی انتقال کرتے ہیں، شہید کیے جاتے ہیں. احد میں 70 صحابہ شہید کیے جاتے ہیں. اور ایک موقع پر 70 قاری، حافظ، عالم صحابہ کو لوگ دھوکے سے لے جاتے ہیں. نبی کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا علاقہ دور کا ہے اور امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ عالم لوگوں کو بھیج دیں گے. جیسے آج لوگ کہتے ہیں بھئی عالم کو بھیج دو، سمجھا دے گا، عالم کی وجہ سے سمجھا. ایسے ہی نبی سے کہا بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہلایا. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی بات تو نہیں پتہ تھی نا، بات کی بات نہیں پتہ تھی. نبی علیہ السلام کو 70 صحابہ کو بھیج دیتے ہیں. کون سے 70 صحابہ؟ جو قوم کے عالم ہوتے ہیں. عالم، میری موت ہو جائے، مثال دیتا ہوں،
ابھی مسجد سے نکلو موت ہو جائے اپنے آپ، یا جو بھی یہاں خطبہ دے رہا ہے یا نماز پڑھا یا جو بھی عالم چلا جائے گا، کیا حال رہے گا قوم کا، بستی کا کیا حال رہے گا؟ وہی سمجھ جائیے کہ عالم کی کتنی اہمیت ہوتی۔ 70 صحابہ، وہ بھی شروعات کا زمانہ تھا، لے کر جاتے ہیں اور دھوکے سے قتل کرتے ہیں۔ کس کو؟ 70 صحابہ کو قتل کرتے، وہ صحابہ جو عالم تھے۔ نبی کی زندگی میں 1 مہینے تک قنوت نازلہ پڑھی نبی علیہ السلام نے، قنت شہرا بعد الرکوع، 1 مہینے تک بد دعا کی ہے نماز کی حالت میں۔ جیسے ہم وطر کی نماز پڑھتے ہیں نا، ویسے ہی وطر کی نماز پڑھتے ہیں، درمیان میں دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے ہیں، بد دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دے، ان کو برباد کر دے۔ لیکن اللہ نے روک دیا، جب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سے نہیں رک رہے ہیں، اللہ نے روک دیا کہ اجازت نہیں ہے، بس کرو۔ 1 مہینے کے بعد روک دیا گیا۔ یہاں کون سا 1200 سال سے چل رہا ہے بھائی؟ وہاں بد دعا سے روک دیا گیا ہے، یہاں گالی دے رہے ہیں۔ اگر کوئی قاتل ہے تو وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا، ان کو گالیاں دے کر، ان کو برا بھلا کہہ کر ہم اور آپ اپنی جنت کیوں خراب کر رہے ہیں؟ ہم اور آپ اپنے آپ کو جہنم میں کیوں ڈھکیل رہے ہیں؟ آج کے دن کرنا کیا ہے ہمیں اور آپ کو؟ جیسا کہ میں نے بتایا، حدیث پڑھ کر کیا کرنا ہے؟ آج کا دن 9 تاریخ تھا، جس نے روزہ نہیں رکھا نہ رکھے۔ اگر ہم صحیح میں نبی علیہ السلام کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں، صحیح میں اسلام کو اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہیں، اسلام کے نام پر اپنے آپ کو نچھاور کرنا چاہتے ہیں، خون بہانا چاہتے ہیں، تو خون بہانے سے بہتر ہے بھائی 10 محرم کا روزہ رکھ لو، 11 محرم کا روزہ رکھ لو۔ دنیا کے سب سے پاکیزہ لوگ ہو جاؤ گے تم۔ 2 ہی کام ہیں تمہارے اچھے بننے کے لیے، ایک تو بنیاد ہے کہ تم اسلام کے اندر آ گئے، وہ تو پتہ ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد 2 ہی کام ہیں، ایک روزہ رکھ لو، ایک نماز پڑھ لو، تم سب سے پاکیزہ بن جاؤ گے۔ اور یہ مسلمانوں سے نہیں ہو پا رہا ہے، یہی نہیں ہو پا رہا، باقی ساری چیزیں اسلام کے نام پر کر رہے ہیں۔ روزہ رکھو، یہودیوں کی مخالفت کرو، اور وہ چیزیں ہم مسلمانوں کو نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمارے اسلام پر ضرب پڑتی ہو۔ اور اسلام پر کیسے ضرب پڑے گی؟ جو چیز نبی کے زمانے میں نہیں تھی، اگر ہم وہ کرتے ہیں اسلام کے نام پر، گویا کہ ہم اسلام کو رسوا کر رہے ہیں، اسلام کو بدنام کر رہے ہیں اور اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ ایک حدیث بتاتا ہوں، نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ قد ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا۔ دیکھو دین کیا ہے۔ ارباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر اتنا بہترین خطبہ دیا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات بہترین ہے، لیکن اس تعلق سے کہتے ہیں کہ اتنا بہترین خطبہ دیا، ظرفت العیون ووجلت من القلوب، کہ آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ آنکھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے اور ہمارے آنکھ سے آنسو جاری، ووجلت من القلوب، اور دلوں کے اندر کپکپی طاری ہو گئی نبی علیہ السلام کے خطبہ سن کر۔ فقلنا یا رسول اللہ، پھر ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی یہ نصیحت الوداعی نصیحت لگ رہی ہے، گویا کہ آپ ہمیں چھوڑ کر جانے والے ہیں۔ فماذا تعہد الینا، آپ ہم سے کیا عہد و پیمان لیں گے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال، تو نبی علیہ السلام نے الوداعی نصیحت کے طور پر یہ بات کہی کہ قد ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، کہ سنو مسلمانوں اور میرے صحابہ، میں تم لوگوں کو بہت بہترین راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور وہ بہترین راستہ کیسا ہے؟ ہمارے اور آپ کے جملے میں دودھ کا دھلا ہوا راستہ، جتنی سفیدی دودھ میں ہوتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ سفیدی اس راستے پر ہے جس راستے پر ہمارے اور آپ کے پیغمبر نے ہمیں اور آپ کو چھوڑا ہے۔ علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، جس طریقے سے یہ دن اجالا ہے اسی طریقے سے اس راستے کی رات بھی اجالی ہے، اسلام کے راستے پر، اور اس اسلام کے راستے پر جو اسلام نبی نے دیا ہے، اس رات کے اندر اندھیرا نہیں۔ لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک، اس راستے سے بھٹکے گا وہی آدمی جس کو ہلاک ہونا ہوگا۔ اب محرم کا روزہ تو کون نہیں رکھ رہا بھائی؟ کون روزہ نہیں رکھ رہا ہے؟ ہلاک ہوا۔ نبی نے روزے پر چھوڑا تھا محرم الحرام کے، اور کچھ نہیں۔ جس نے روزہ رکھا وہ اس روشن شاہراہ پر ہے، دودھ کے دھلے ہوئے راستے پر ہے، اور جس نے روزے کو چھوڑ دیا محرم الحرام کے مہینے کے اندر، وہ گیا کام سے، ہالک ہے، وہ ہلاک ہو گیا۔
اس کے مقدر میں ہلاک ہونا ہی تھا۔ ربیع الاول کے موقع آتا ہے، نبی نے تو نہیں چھوڑا جشن منانے کے لیے مسلمانوں کو، تو اب کوئی منا رہا ہے، ہلاک ہوا۔ 15ویں شعبان کو، شب برات کو حلوہ بنانا، دیے جلانا، پٹاخے پھوڑنا، رات کو جاگنا، دن میں روزہ رکھنا، شام میں شرابیوں کا، جواڑیوں کا ٹوپی لگا کر گھومنا سڑکوں پر، قبرستان میں اگربتی سلگانا، جا کر پھول چڑھانا، نبی نے نہیں چھوڑا تھا اس دین پر، نبی کا یہ دین نہیں تھا، ہلاک ہوا وہ شخص۔ رجب کا مہینہ آئے، کنڈے چڑھے، ٹھوکوا بنے، سب کچھ کرے دین کے نام پر، نبی نے نہیں چھوڑا تھا اس چیز پر، ہلاک ہوا، مقدر میں ہلاکی تھی اس کے۔ یہ سب کچھ ہلاکت کے راستے تھے اور ہلاکت پہ انسان چلا گیا، لیکن جو چیز تھی جس پر نبی نے چھوڑا تھا وہ چیز ہم نہ کر سکیں، محرم کا روزہ رکھیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور راستہ بتایا، وَمَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے بعد جو زندہ رہے گا وہ بڑے اختلافات دیکھے گا شیعہ سنی، دیکھے گا دیوبندی، وہابی، بریلی، سب دیکھیں گے، ساری دنیا دیکھے گی، سب دیکھیں گے، لیکن سنو، حق پر وہی ہوگا جو میری سنتوں کو، میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنتوں کو لازم پکڑے گا۔ کیا ابو بکر کی سنت تھی نوحہ اور ماتم کرنا؟ کیا ابو بکر، عمر، عثمان، علی کی سنت تھی محرم الحرام میں سینہ پیٹنا، خون بہانا، تعزیے بنانا، قبرستان جانا، شب برات میں، محرم الحرام میں 12 ربیع الاول کو یا 9 ربیع الاول کو یا رجب کے 27 تاریخ کو یا جو کچھ ہو رہا ہے، کیا نبی کی، ابو بکر کی، عمر کی، عثمان کی، علی کی یہ ساری چیزیں تھیں؟ جب نہیں تھی تو کون سا دین لے رہے ہیں ہم اور آپ بعد میں چل کر؟ اگر بھلائی چاہتے ہیں ہم اور آپ تو ہمیں نبی کے راستے پر چلنا پڑے گا۔ ما انا علیہ اليوم واصحابی، یہیں پر فرقے کی بات ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی واضح کر دیا، نام نہیں لیا کون فرقہ صحیح، کون فرقہ کہاں، کون فرقہ کہاں، بس ایک پیغام دے دیا، ایک اصول بتا دیا، 73 فرقے ہوں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا کون؟ نبی علیہ السلام نے جواب دیا، کہا ما انا علیہ اليوم واصحابی، جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ اگر ہمیں اور آپ کو نبی اور نبی کے صحابہ کے راستے پر محرم الحرام کی یہ رسومات، یہ خرافات، یہ شرکیات، ربیع الاول کے جشن، جلوس، عرس اور بھی دیگر اولیاء بزرگان کرام کے نام پر جو عرس اور جو جھنڈے میلے سب ہو رہے ہیں، رجب کے اور ہر چیز جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ہزاری، لاکھی، سب جو ہو رہا ہے، اگر یہ نبی اور نبی کے صحابہ کا راستہ نہیں ہے تو جان جائیے یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر خطبہ جمعہ میں یہ لفظ ہم اور آپ سنتے ہیں، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی، ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے کہ الہ العالمین جو اسلام کی جو صحیح چیزیں ہیں، الہ العالمین جو تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو بتایا، صحابہ کرام تک پہنچایا، مسلمانوں کی دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا، الہ العالمین اس چیز پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو چیزیں تیرے رسول کی ہیں، تیرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی میں آتی ہیں، تیرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی پیروی میں آتی ہیں، الہ العالمین اسی کو اسلام سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں بدعات کے روزوں سے بچ کر جو سنت کے روزے ہیں، جو سنت کے روزے ہیں، جو تیرے نبی کے روزے ہیں، الہ العالمین ان روزوں کو رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اسلام کی جو تصویر بگاڑ دی گئی ہے، جلسے اور جلوس کے نام پر، عرس کے نام پر، میلے اور ٹھیلے کے نام پر، قبر کے نام پر، اولیاء کے نام پر، بزرگوں کے نام پر، الہ العالمین ان تمام دھوکے بازیوں سے الہ العالمین ہمارے دین کو محفوظ کر دے ہمارے سینوں میں۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو الہ العالمین اپنی رحمت کے سائے میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔